السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر جزیرہ عرب میں چاروں طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یمن میں اسود عنسی، یمامہ میں مسیلمہ کذاب اور بلاد بنو اسد میں طلیحہ اسدی مرتد ہو گئے۔ ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہمیں اپنی قوم کی طرف اسی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح محمد بن عبداللہ علیہ السلام کو قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسود عنسی سخت دل، طاقتور، دیوکل، شرپسند، نجومی اور جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فصیح البیان ایسا مقرر تھا کہ سننے والے حیران رہ جاتے۔ وہ اپنی شعبدہ بازی سے لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈالتا اور یہ کام اس کے بائیں ہاتھ کا تھا۔ مال و دولت، جاہ و حشم اور قدر و منزلت کا حصول اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو اپنے چہرے پر خول چڑھا لیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائیں۔ ان دنوں یمن میں ایسے ایرانیوں کا اثر و رسوخ تھا جو ایران کو خیر آباد کہہ کر مستقل طور پر یمن میں آباد ہو چکے تھے، اور ان کے سرخیل صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان میں ایک سب سے بڑا بازان نامی شخص تھا جو ظہور اسلام کے وقت شہنشاہ ایران کی طرف سے یمن کا حکمران تھا۔ جب اس کے سامنے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہو گئی تھی تو اس نے شاہ ایران کی اطاعت کا پھندا اپنے گلے سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدستور یمن کا حاکم رہنے دیا اور وہ اس منصب پر آخر دم تک فائز رہا، اور اس کی وفات کے چند روز بعد اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے اسود عنسی کی نبوت کو اس کی قوم بنو مزحج نے تسلیم کیا۔ اس نے اپنی قوم کی مدد سے صنعاء پر حملہ کیا اور اس کے حکمران شہر بن بازان کو قتل کر کے اس کی بیوی آزاد سے شادی رچا لی۔ پھر یہ صنعاء سے دوسرے گرد و نواح کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کی قیادت میں بڑی تیزی سے علاقے فتح ہونے لگے، یہاں تک کہ حضر موت سے طائف تک اور بحرین سے عدن تک کا علاقہ اس کی زیر حکومت آ گیا۔ جب اسود عنسی لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنی وسیع تر قیادت کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ اس کے پاس وحی لے کر ایک فرشتہ آتا ہے جو غیب کی خبریں اسے بتاتا ہے۔ اسود عنسی اس شعبدہ بازی کو اپنے ان جاسوسوں کے ذریعے چلاتا جو ہر جگہ میں پھیلے ہوئے تھے تاکہ وہ لوگوں کی خبروں کے متعلق واقفیت حاصل کریں، ان کے راز دروں، مشکلات و مصائب اور دلی تمنوں سے آگاہی حاصل کر کے رازدارانہ طور پر اسود عنسی کو بتائیں۔ اس طرح جب بھی کوئی اس کے روبرو آتا تو یہ دیکھتے ہی فوراً پکار اٹھتا، تجھے فلاں ضرورت میرے پاس لائی ہے، تم اس وقت فلاں مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو۔ اپنے پیروکاروں کو ایسے ایسے کرتب دکھلاتا کہ ان کی عقلیں بھی دنگ رہ جاتی، یہاں تک کہ کاروبار حکومت چلانے میں اس کے پاؤں جم گئے، اور اس کی دعوت آفاق عالم میں اس طرح پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسود عنسی کے مرتد ہونے اور یمن پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے قبضہ میں لینے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یمن میں آباد صحابہ کرام کی طرف
یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اسود انسی کے پیدا کردہ فتنے کا جس طرح بھی ہو سکے قلع قمع کر دیا جائے۔ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ سب کے سب فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے یمن میں موجود صحابہ کرام کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے سبقت لے جانے والے ہماری اس داستان کے ہیرو حضرت فیروز دہلوی ہیں۔ ہم یہ دلربا داستان انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دین الہی کے برحق ہونے اور دشمن خدا اسود انسی کے جھوٹا ہونے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ ہم اس پر حملہ آور ہونے اور اس سے گلو خلاصی کرانے کی ہر دم فکر میں رہتے۔ جب ہمارے پاس اور یمن میں آباد صحابہ کرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط آئے تو ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اسود انسی کو ٹکانے لگانے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ یمن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسود انسی بہت مغرور ہو چکا تھا اور آپ نے لشکر کے سپہ سالار قیس بن عبد یغوث کو بھی آپ نے کبر و نخوت کا نشانہ بنایا، جس سے قیس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے چچیرے بھائی دازویہ کے ہمراہ قیس کے پاس گیا۔ ہم نے اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ پہلے اس سے کہ وہ تیرا کام تمام کر دے، یعنی اسود انسی تجھے ختم کر دے، کیوں نہ اس منحوس شخص کو ہم سب ٹکانے لگا دے۔ اس نے پورے انشراح صدر سے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنے دلی ارادے سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس نے ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ یہ تو میری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ ہم تینوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم اس جھوٹے مکار مرتد کا داخلی محاذ پر مقابلہ کریں گے اور باقی ساتھی بیرونی محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے اس کام میں چاچا زاد بہن آزاد کو شریک کیا جائے، جس کے ساتھ اس منحوس نے اس کے شوہر شہر بن بازان کو قتل کر کے شادی رچائی تھی۔ میں اسود انسی کے محل میں گیا اور اپنی چاچا زاد بہن آزاد سے ملا اور کہا، میری بہن، تم جانتی ہو کہ یہ منحوس شخص ہمارے لیے آفت کا پرکالا ثابت ہوا ہے۔ اس کی ضرر رسانیوں سے نہ ہم محفوظ ہیں اور نہ ہی تم۔ دیکھیے، اس نے تیرے خاوند کو قتل کیا اور ہماری قوم کی دیگر عورتوں کو رسوا کیا، بہت سے مردوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہمیں موصول ہوا ہے، جس میں خاص طور پر ہمیں اور عام طور پر تمام اہل یمن کو اس فتنہ کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے دریافت کیا کہ میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ میں نے کہا، اس ملعون کے یہاں سے دیس نکالا دینے پر آپ ہماری مدد کیجئے۔ اس نے کہا، میں اس کے قتل کرنے پر آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے کہا، بخدا تو نے تو ہماری دلی مراد پوری کر دی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو اس کا خمیازہ نہ بھگتنا پڑے۔ اس نے کہا، مجھے قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مجھے اپنے دین کے برحق ہونے میں ذرہ برابر شک نہیں۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے بڑھ کر ملعون کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ بخدا جب سے میرا اس سے واسطہ پڑا ہے، اسے فاسق و فاجر ہی پایا، نہ اس لائن کو حقوق کا خیال ہے اور نہ ہی کسی برائی سے باز آتا ہے۔ میں نے کہا، ہم اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ شیطان بڑا محتاط ہے، محل میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے چوکیدار کھڑے نہ کیے ہوں۔
البتہ یہ کونے والے کمرہ ان کی دست بدرس سے بہر ہے۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار کھلے میدان کی طرف ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اس بیرونی دیوار میں نقب لگائیں۔ اندر روشن چراغ اور ہتھیار پڑے ہوئے ہوں گے اور میں آپ کا انتظار کروں گی۔ پھر آپ چپکے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ میں نے کہا محل کے اس کمرے میں نقب لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان وہاں سے گزرے اور وہ چوکی داروں کو چوکنا کر دے۔ اس طرح صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ بہن نے میری بات سن کر کہا آپ کی بات تو صحیح ہے، ہاں میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کل ایک شخص کو مزدور کے روپ میں میرے پاس محل میں بھیجنا۔ میں اسے کمرے کے اندرونی جانب سے دیوار میں اتنا سوراخ کرواؤں گی کہ دیوار کا معمولی حصہ باقی رہ جائے گا۔ آپ رات کے وقت اسی جگہ نقب لگانا۔ آپ کے ہاتھ لگانے سے ہی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ یہ منصوبہ بنا کر میں واپس آ گیا، اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ یہ منصوبہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ہم نے اسی وقت سے تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم نے اہل ایمان کو، خواص کو اس منصوبے کی اطلاع دی اور انہیں اس راز سے آگاہ کیا، اور ہم نے انہیں تیار اور چوکس رہنے کے لیے کہا اور انہیں یہ بھی بتا دیا کہ کل فجر کے وقت تک ہم اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور وقت مقررہ قریب آ گیا، میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دیوار کو نقب لگائی، کمرے میں داخل ہو گئے، اندر پڑے ہوئے ہتھیار پکڑے، چراغ ہاتھ میں لیا اور دشمن خدا کی خلوت گاہ کی طرف چلے۔ میری چاچا زاد بہن دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے اشارہ کیا، میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وہ خناس گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر وار کیا تو وہ بیل کی طرح دھاڑا اور ذبح کیے ہوئے اونٹ کی طرح تڑپنے لگا۔ جب چوکی داروں نے اس کی گمگمائی ہوئی آوازیں سنی تو خلوت گاہ کی طرف لپکے اور کہنے لگے اندر سے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ میری چاچا زاد بہن نے ان سے کہا جاؤ آرام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے، اب اس کی طرف وحی ہو رہی ہے۔ تو وہ منہ لٹکائے واپس لوٹ گئے۔ ہم محل میں طلوع فجر تک رہے۔ طلوع فجر کے بعد میں محل کی دیوار پر چڑھا اور اذان دینی شروع کر دی۔ جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اشہد ان الاسود العنسی کذاب، تاکہ مسلمان میرے اشارے کو سمجھ جائیں۔ یہ کلمات سنتے ہی مسلمانوں نے چاروں طرف سے محل پر حملہ کر دیا۔ اذان کی آواز سن کر چوکی دار چوکس ہو گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے محل کی دیوار کے اوپر سے اسود انسی کا سر نیچے پھینک دیا۔ اسود انسی کے پیروکاروں نے جب اس کا سر دیکھا تو کمزور پڑ گئے اور ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ جب مومنوں نے اس کا سر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر زوردار حملہ کیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے جنگ ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب 400 روشنی پھیل گئی تو ہم نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قاصد کو روانہ کیا۔ جب یہ خوشخبری دینے والے قاصد مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ سرور عالم، فخر موجودات، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نبی مکرم، رسول معظم، سرکار دو عالم، شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ رات اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ قاصد حیرانی اور پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے
کہ انہیں بتایا گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسی رات آگاہ کر دیا تھا جس رات اسود عنسی کو قتل کیا گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ گزشتہ رات اسود عنسی کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کو ایک ایسے بابرکت شخص نے قتل کیا ہے جس کا تعلق ایک بابرکت گھرانے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیروز، فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا اور اس کذاب اور جھوٹے نبی کی نبوت اور اس کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی بھی انسان اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، چاہے مرزا قادیانی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس طرح کے سچے واقعات اور ان کی سچی بیتیاں اور ان کے ایمان افروز واقعات سن کر بہت اچھا لگتا ہوگا۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلسلے کو شروع رکھا جائے تو آپ کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔